التماس ہے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اللہم ارزقنا زیارت الحسین آمین آکھ لینا آمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین آمین وفی الآخرت شفاعت الحسین اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین آمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت الخار بندے ڈھیروں صلوات چار بندے پڑھیے سارے مل کے صلوات اس نے انیانے مجلس دے مرحومین دے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا صلوات امام حسین علیہ السلام دی عزت اور عظمت صدقے تمام عزاداران مظلوم کربلا دی دستن دی جلیل القدر عبادت خداوند قدوس اپنے دربارج قبول فرمائے بے نیاز اللہ ہر عزادار دی عزاداری نو اپنے دربارج قبول فرما کے بہترین اجر عطا فرمائے کافی سارے تشریف فرماؤ دعا ہے مالک کائنات سڈے وارث حجت خدا ولی عصر اس دور دے حسین دے ظہور تاجیل فرمائے مجلس سے حاضر ہو تو میں ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ کروں میں تو پہلے جو گفتگو سماعت فرما رہے ہو میں اسی گفتگو نو ہی ایک جملے جناب کی سماعت دے حوالے اللہ نو جس ہستی نال عشق ہے او ذات مصطفیٰ ہے جس ہستی نال اللہ نو عشق ہے او ذات مصطفیٰ اس حد تک خدا نو اپنے نبی نال عشق ہے کہ اے شدید سردی دے عالم اچ عالمین دی کلی رحمت مکے دی سردی نبی اٹھن رات میں عبادت خدا واسطے طویل گل کرنی کوئی نہیں بڑی تھوڑی جی حاضری لانی چاہنا اتنی سردی آئی جو عالمین دی کلی رحمت نے ٹھنڈا یخ پانی اٹھایا وضو واسطے پہلی گل ہے وضو دی ضرورت کوئی نہیں مگر بغیر وضو دے کر دے تو جنہ مسواک علی سنت نہیں چھوڑی انہیں یہ بھی کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے بغیر وضو دی ساریاں پڑھ جانیاں مجھے جتنا بول پہ ہو میرے واسے کافی ہے جنہوں نے چھوڑی مسواک علی بھی نہیں سنت انہیں بغیر وضو والی بھی کوئی نہیں چھوڑی نبی وایو طاہرکم تطہیرۃ مصداق کئی نبی نے وضو کیتا ہے ساڑھے واسطے ہے ٹھنڈا یخ پانی نبی دے ہتھاں تے ہے بس عشق کتنا ہے اللہ نو اپنے حبیب نال ایو گل تے آخری گل ٹھنڈا پانی ہے نبی دے طاہر ہتھاں تے جس میں مقدس سے کوئی تھوڑی دی جرجری پیدا ہو گئی سارے دے شرفا نبی دے وجود کمڑی پیدا ہوئی جبریل اتر آیا اس نے نبی دی کلائی پکڑی پانی زمین تے گرایا بازو پکڑ کے بستر تے لے آیا لٹا کے کپڑا پا کے دے اللہ پیا دئی آرام کر چلے بول گئے انہوں میری تقریر سمجھ آ گئی مالک پیا دے تو آرام کر اگلی
معرفت علی سمجھ آئے تو سر ہنا لینا زبان ہلا لینا کریم دے آرام کر تین اس واسطے پیدا نہیں کیتا جو تو عبادت کرے تین اس واسطے پیدا کیتا جو تو میری معرفت دا ذریعہ بن جائے تیرے پیرہ تے اگر آ جان ورم میں تو برداشت نہیں ہوں تیرے پسینہ آ جائے میرے تو برداشت نہیں ہوں تیرے نفیس بدن تھکاوٹ آ جائے میرے تو برداشت نہیں ہو سکتا جس اللہ نے کئی دفعہ کہ میں عبادت کم کر تے تھوڑی کر گھٹا دے عبادت گھٹا دے عبادت گھٹا دے عبادت گھٹا دے عبادت اسی نمازی دی کھڑتے مسجد نبی جو حسین بیٹھ گیا تے ہون توحید دی آواز آئی بڑھا دے عبادت بڑھا دے عبادت آخری گلتے آگیا بڑھا دے عبادت بڑھا دے عبادت بڑھا دے عبادت سلام کردہ میں قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب اللہ مقام دے اس فکرے نو میرے جب بندہ کروڑ سال پڑے زیدی صاحب ایک فکرے دی قیمت ادا نہیں ہو سکتی رسول دا رخ ہے قبلہ لے پاسے قبلہ تو سماعت فرما رہے ہو میں انہاں دی گل میں بے کے گل شروع کر بیٹھا نبی دا رخ ہے قبلہ لے پاسے حسین دا رخ ہے اصحابہ لے پاسے کہ جیڑا سر اٹھین دا ہی حسین خاموش نگاہوں سے ہر سر اٹھانے والے کو ایک پیغام دیتے تھے میں جانتا ہوں کل تم نے میرے باپ سے لکڑیوں کا ممبر چھین لینا ہے ہمت ہے تو آؤ امامت سے رسالت والا ممبر چھین لینا اگر ہے کسی جو ہمت تو آئے امامت تو رسالت اللہ ممبر چھین بسم اللہ بول کو مل کے حیدری وہ جو ہے میرے لئے میں جانتا ہوں کل تم نے بسم اللہ بس اللہ تو انہوں سلامت رہے میں جانتا ہوں کل تم نے میرے باپ سے لکڑیوں کا ممبر چھین لے ہے کسی میں ہے ہمت تو آئے امامت سے رسالت والا ممبر چھین لے ویسے بھی یہ شعر پڑھن والی شعر سمجھن والی شعر لکھن والی دھرتی ہے ایک بندے نے جڑا اس ساری حالات دا جڑے تصویر بڑھائی ہے نا ایک شاعر نے میں وہ تصویر جناب دے سامنے رکھتا ہوں لفظیں تو اس نے کمی نہیں چھوڑی تھکاوٹ انسانی بدن تاری ہو جاندی ہے اللہ کرے گا تو میری گل تو سمجھ آ جائے گی اسے کہ حسین بیٹھن نبی دی پشتے پڑھی نماز آ رہی ہے سر بھی حسین نبی دی پشتے نبی دا سر خدا دے سجدے سجدہ بھی خدا دا ہے مسجد بھی خدا دی ہے نبی بھی خدا دا ہے حسین بھی خدا دا ہے اس نے کمال کی تھی اسے کہ یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے نماز پڑھنا لے بندے انہوں نماز دے ارکان بھی یاد ہونے چاہیے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے میں بھولیا نہیں مصر جناب دی توجہ دیکھ رہے ہیں میرا اگلا مصرہ کون سمجھے گا کہ دسان تو گزرے گا یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے اللہ پڑے اٹھے حد رحم فرمائے یوں بیٹھا ہے سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے تسبیح الہی میں مگن بیٹھا ہو جیسے جب چاہے اترے شاہ زمن بیٹھا ہو جیسے کمال کر گیا اگلے مصرے جو سکے کاندھے پہ کبھی باپ اور کبھی پشت پہ بیٹا کاندھے پہ کبھی باپ اور کبھی پشت پہ بیٹا کاندھے پہ کبھی باپ اور کبھی پشت پہ بیٹا نبی نے توڑنے ہن بت فرمایا علی قریبا میں باندھا تلے ادھے لکھئی لا الہ الا اللہ ادھے لکھئی محمد رسول اللہ ایک قدم ادھے رکھے ایک ادھے رکھے تاکہ زمانے نے منظر ہمیشہ یاد رہ جائے کہ ادھے لا الہ الا اللہ ادھے محمد رسول اللہ درمیان ادھے علی و ولی کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا ہم نے تو نبوت پہ امامت ہی کو دیکھا ایک اشارہ قبلہ چھوڑ گیا نا میں کرنا ضروری سمجھ
اور بڑا ہی ضروری سمجھ، جس ٹائم رسول دی پشت حسین بیٹھن کیا نبی نماز توڑی؟ جی بولو، گل کرنا شیعہ حضرات نا، کیونکہ شیعہ او نہیں جڑا کہ میں شیعہ ہاں، شیعہ او ہے جس نو علی فرمانے جو اے شیعہ ہے، کیونکہ آج دا زمانہ ایسا آ گیا ہے کچھ بندیاں دا مذہب شیعہ ہے کچھ بندیاں دا پیشہ شیعہ ہے، جنہاں دا مذہب شیعہ ہے میں اس بندے نال گل کرنا چاہتا ہوں۔ حالی جا زمانہ ایسا بن گیا کہ انہوں نے مذہب شیعہ بڑھا لے، کسی نے پیشہ شیعہ بڑھا لے۔ اگر نبی دی پشت حسین بیٹھے تو پھر کیا نبی نماز توڑی؟ نبی نماز نہیں توڑی، کیونکہ اگر نبی نماز توڑ دے تو نماز دی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ میں نہیں پتا نماز دی اہمیت ہے کس بندے گل کرنی ہے کس نہیں کرنی، کیونکہ لوگ نماز اور حسین دے تقابل تے آ گئے۔ یاد رکھنا نماز وراثت ہے، حسین وارث ہے۔ گل سمجھ آ جائے تو بولنا، نہ آگے تو چپ رہنا۔ نماز وراثت ہے، حسین وارث ہے۔ نماز وراثت ہے، حسین وارث ہے۔ یاد رکھنا وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ۔ اللہ دی وعدہ حسین زیر خنجر آخری وقت، اب کون سا وعدہ؟ حسین فرمایا وعدہ کر رہا ہوں ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ اللہ پنشا مالک ہمیشہ بادشاہ جی انشاءاللہ، ہر دور میں تیرے اسلام کو غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ بولو گے تو فکرت آئی پڑھنے لانا، میں نے تو کسے نہیں آکے میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ حسین دا گھر امام بارگاہ، اللہ دا گھر مسجد، حسین دا گھر امام بارگاہ، اللہ دا گھر مسجد۔ ہر شیعہ بندے دی منت کرنا چاہتا، حسین دے گھاری چو نمازی پیدا کرو، اللہ دے گھاری چو عزادار پیدا کرو۔ میں بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی ہو تھا اللہ پڑی میں بسم اللہ کرا بسم اللہ شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے سورت گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز، مجلس حسین میں آتے ہیں اس لیے ان سے نہ ہمارے نکلے محبت مالک کا مستعد تو جو ہے سرکار میرے لئے پاس ہے حسین دی مجلس سے جو نمازی پیدا کرو، اللہ دے گھاری چو عزادار پیدا کرو۔ جیڑا ایتھے نمازی بنسی او یقیناً ولایت اللہ نمازی ہو سی، جیڑا ایتھے عزادار بنسی او یقیناً حسین کو سوچن اللہ عزادار نہیں، حسین کو منن اللہ عزادار ہے۔ کیا نبی نے نماز توڑی؟ بولنا، نبی نے نماز نہیں توڑی۔ نماز توڑ دیں تو نماز دی اہمیت ختم۔ اے نگلہ نو لوگ ممبر تے پڑھنا چھوڑ گئے جو لوگوں دی ہو جاتی ہیں مجلسہ خراب۔ تو میں اپنا حق سمجھ کے ہمیشہ کوشش کرتا ہے گل ایک دی کر جاما تاکہ چلو کوئی نہیں پتا زندگی کتنے موک جائے، کوئی گل قبرت کم آ جائے گی۔ نبی نے نہ نماز توڑی، نماز توڑ دے نماز دی اہمیت ختم آئی۔ سارے دی دھرتی گل ضائع نہ کرنا، اگر نبی سار اٹھاندہ تو پھر حسین دی اہمیت ختم آئی۔ تھوڑے بندے میری گل سمجھ رہی ہے بھائی جان، اگر نبی سار اٹھاندہ تو حسین دی اہمیت ختم، اگر نماز توڑ دے تو پھر نماز دی اہمیت ختم۔ نبی نے نہ نماز توڑی، نبی نے نہ سار اٹھایا، نماز لمبی کی تھی، حسین پشت بیٹھا رہا۔ نبی ایک وقت دو کم کر کے دنیا نو سمجھا گیا، نہ نماز کے لیے حسین چھوڑنا، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑنا۔ نہ نبی کے لیے نماز چھوڑو، حسین کے لیے نماز چھوڑو، نہ نماز کے لیے حسین۔
ساڑی عزاداری دے رخ دو بن گئے، ساڑی مجلسہ دے رخ دو بن گئے، ساڑی ماتمیاں دے بھی رخ دو بن گئے۔ ماتمی نال ٹکرا گیا، عزادار نال ٹکرا گیا، مجلس نال ٹکرا گئی، بانی نال ٹکرا گیا۔ زمانہ نو کیا پیغام دے رہے ہو؟ علی علی کیسے ہو گئے؟ پریشان ہو گئے ہو؟ کدھیں ہو رہا تو میں گل نہیں کرنی، میں اپنے گھر ہی کھڑا تو میں ڈر کوئی نہیں، تاں ہی میں کردہ کھڑا تو ڈر ویسے بھی کوئی نہیں کسی گل۔ ممبر حق ہے تو حق دی گل کرنی چاہیے۔ حالات بن گئے نا، میں کچھ دن پہلے بھی اٹک کے قبلہ گل کیتی ہے اور آج پھر کردہ پہ۔ کوئی اتنی عمر بھی کوئی نہیں، اتنا تجربہ بھی کوئی نہیں، لیکن اتنی تھوڑی عمر ہے اتنے زیادہ امام حسین دی ذکر کر کے اتنا پتہ چل چکا ہے۔ کچھ ماتمی ایسے ہیں جو سگریٹ پی کے سیدھا ہلکے سگریٹ پیتی اتھے سٹیا سیدھا ہلکے، ٹھیک ہے۔ ایک رنگ اے بن گیا تے ایک رنگ اے ہے بھئی ایک ماتمی ہوئے لیکن ہوئے عزادار بھی، نمازی بھی، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، سیدہ دا شکرانہ ادا کرے بھئی اتنی زندگی دیتی ہے، آج پھر حسین و ماتم واسطے مل گئی ہے۔ پھر وضو نال ہلکے کھڑا ہو کے پھر یا حسین دی صدا بلند کرے۔ میں تواڈے تو پوچھنا، تواڈے دل دی آواز کیا؟ کیا ماتمی بے وضو ہو کے مجلس سے چاہے یا وضو کر کے مجلس سے چاہے؟ تو ساڑھا اے عقیدہ بن چکا ہے، ساڑھا اے عقیدہ ہے کہ ساڑھی مجالس سے ائمہ طاہرین موجود ہیں، تو پھر سانو کیا پتہ ہے کس دے نال کیڑی ہستی بیٹھی ہے؟ تو کیا امام دی محفل وچ بندہ بے وضو ہو کے بندہ یہ وضو نال بندہ؟ تو ساڑھا عقیدہ یہ ہے کہ اے عشق دی نماز ہے۔ اللہ دی نماز بغیر وضو دے نہیں پڑھ سکتے، عشق دی نماز بغیر وضو دے کیوں پڑھی جا رہی؟ خدا را اپنے رخ تبدیل کر لو، اپنے رخ تبدیل کر لو، ویسے بن جو جس طرح وقت دا امام چاہتا ہے، جو وقت دا امام چاہتا ہے ویسے بنن دی کوشش۔ میرا حق ادا ہو گیا، میں پڑھ لیا، کسی نے بری لگی ہے تو تاں راضی رہنا، تو جے نہیں لگی تو تاں راضی رہنا۔ علی جا وقت دا امام جو چاہتا ہے ویسے بن، وقت دا امام کیا چاہتا ہے کم از کم وہ تو تلاش کرو۔ امام دے ظہور اتنا طویل کیوں ہو گیا؟ کیوں رستے چ رکاوٹ ہے؟ ایک لفظی مصائب دا پڑھنا، میں کوئی کتے گزاکری تمنوانی کوئی آنسو ایک آجے قبر ہے، 24 کافی ضروری نہیں کسی نے مار کے بندہ جائے تو تائیں جنت واجب ہوندی۔ ایک آنسو کا عوض ملتا ہے گھر فردوس کا، کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ آنسو ایک بھی آجے تاں بھی راضی ہے۔ کدی یہ بھی تو سوچو نا، جو وقت دا امام پڑھتا ہے غیبت ہے، اس دی غیبت اتنی طویل کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے جو امام دی غیبت طویل؟ باوضوعاں امام حسین دے ممبر تے ہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اے حضرت عباس دے اللہ میں شیعہ وس لگ دیا، اے دی قسم نہیں چاہتے، میں اے دونوں ہاتھ رکھی کھڑا گناہگار رکھن نال اپنے وقت دا امام دا فرمان پڑھ چکا کہ میرے رستے میں رکاوٹ بنے ہیں تو میرے ماننے والوں کے اعمال۔ جتنے بندے رو پے ہو، اس دا بڑا اجر ہے۔ کسی دی آنکھ دی ندامت دا آنسو ہے، کسی دی آنکھ دی امام دی غیبت دا آنسو ہے، کسی دی آنکھ دی امام دی غربت دا آنسو ہے۔ امام نے فرمایا میرا ظہور بہت پہلے ہو جاتا، لیکن افسوس میرے ماننے والوں کے اعمال میرے راستے میں رکاوٹ بن چکے۔ گناہ اسی کردے ہیں، غیبت دے پردے چورات روندے ہیں، کیوں ساڑھے اعمال دی وجہ تو ساڑھا امام خون رو گئے کہ کل امام دے سامنے نہیں جانا؟ خدا را ویسے بن جو جی میں وقت دا امام تھا۔ ایک سال پہلے پچھلے سال ماہ ذی الحجہ بعد آخری لفظ تے آ گئے، ایک وینڈ کرنا ہے تو 5 منٹ میں شاید ممبر چھوڑ دیں۔ بھائی جان قبلہ بزرگ بیٹھے ہو، پچھلے سال ماہ ذی الحجہ میں جھانگ دے علاقے ایک مومن دی زیارت کیتی ہے، اس جگہ میں اپنے وقت دی امام دی زیارت خود کر چکا، اور بڑا نورانی جیسا بالکل نوجوان ہے۔ اس جگہ میں چہرہ نہیں دیکھا لیکن میں آواز امام دی سنی، اور آواز بھی اس طرح سنی جو میں نے محسوس ہے جو امام گریہ فرما لفظ سن لے سو جس نو امام دے ظہور دا انتظار ہے، اس بندے دی ہائے نکلا سی۔ ایسا کہے کہ تسی کون؟ فرمائے تیرے وقت دا امام، تاکہ مولا میں نے اتنا شرف دیتا جے ملاقات دا تو کوئی حکم بھی دے ہو۔
امام نے فرمایا میرے ماننے والوں سے جا کے کہہ دو میرے ظہور کے لیے جتنا ہو سکتا ہے دعا کرو۔ ایسا کہ مولا 14 صدیاں گزر گئیں ہون اتنی تڑپ کیوں پیدا ہوئی؟ فرمایا غیبت دے پردے جو رات رو رو کے میں تھک ہوں۔ بلہ ہوئے بھئی ہر شیعہ بندے دی آئے مالک تو لیے آئے امام حسین دے انصار فرمایا غیبت دے پردے جو میں خون رو رو کے ہوتا۔ مولا میر دا فرمان ہے زندگی جتنی طویل ہو سی دکھ اتنے زیادہ ہو سی۔ آپ سوچو نا جس نو 1100 سال ہو گئے غیبت دے پردے، اس تے جگر تے بطول دیاں پسلیاں دا زخم، اس تے جگر دے نبی تے لگی ہوئی اس تہمت دا زخم، اس تے جگر دے علی دے زخمی سر دا زخم، وہ دے جگر دے اتے حسین دے اس زخمی بدن دا زخم، کتنے زخم لے کے غیبت پردے خون بیٹھا رہا۔ تو یقیناً آج 11 محرم ہے، آج بھی وہ کربلا ہو سی کہ نہ ہو سی؟ بولو تسا عالم تخیل ہے اگر کربلا ہو تو وہ جڑا وارث خون حسین ہے کیا وہ نہ ہو سی؟ میں تسا جواب دیو اس بھیڑا نو بھراما دی لاشا جو اٹھدا ویکھیا کیویں؟ بڑا سونا مصائب پڑھ گیا، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھنا، آنسو ایک کوئی کافی ہوتا ہے۔ آج دا دن نہیں 11 محرم آئی، میں صدقے جانا سے ایتھے اگر کوئی میرا سنی بھائی بیٹھا جو امام حسین دا اگر صدقہ مجلس سے چاہے، مجلس کسی نو توڑ کے بھیجن دا نام نہیں، کوئی آ جائے تو جوڑ کے چلا جائے اے مجلس ٹھیک ہے۔ میں زمانے نو رون دی وجہ دسنا، ساڑھے تے سارا سال اعتراض شیعہ روندن، کدی پوچھے ہی روندے کیوں ہیں؟ چل ہور نہیں تو 11 محرم تا آکے ساڑھے تو پوچھ لینا روندے کیوں ہیں؟ میں شیعہ قوم دی گل نہیں کردہ، ممبر تے کھڑا حسین دی عدالت تے کھڑا کہ میں گل کردہ، میں آج رومن چھڑ دینا، میں نے ایک بھین بھی کھاچا، بھین سکی ہوئے لاش سکے بھرا دی ہوئے تے آئے رسیاں پاک کے مرحبا مرحبا۔ آج دے دن اتنا رو پہ ہو بڑے تھکی ہوئے ہو، لیکن بڑا سونا رونے حسین زہرا تو کے دکھ بہن بھی سکی ہوئے لاش سکے ویر دی ہوئے تے جدہ بہن آئی ہوئے تے ہاتھ ایتھے بدے ایک اشارہ ہور کردہ جے واسچ ہوئے تے ہائے اچھی کر دینا تاکہ سیدہ راضی ہوئے، جدہ آئی ہوئے ہاتھ اتھے ہوئے جدہ اٹھی ہوئے ہاتھ اتھے ہوئے۔ میں صدقے جانا آئی ہوئے تے ہاتھ اتھے بدے اٹھی ہوئے تے بڑا شوق اعتراض ہے مسلمان تیرا شیعہ روندن، تو اعتراض کر کے ٹر جانا ہے گھرانو شیعہ قوم دا مذاق بڑھا کے ٹر رہنا، روندی راندی ایک قوم دن رات نہیں ویدی، لوگ عیداں دا راہ ویدن اے محرم دا راہ ویدی ہے، لوگ خوشیاں نو ویدن اے مجلس نو ویدی ہے، لوگ اپنی سہولیات ویدن اے ہر وقت یا حسین دی فکرت لگی ہوئی قوم۔ کدی پوچھتا صحیح ازی حسین نو اتنا روندے کیوں ہاں؟ میں نے بی بی سیدہ دے آج دے دن زخمی سر دی قسم ہے کدی نہ روما ہاں میں، لیکن ایک بہن وکھا دے جڑی 9 بھرا مرا کے بندہ ہویا شیعہ تے بندہ تڑپ ویسی، پھر ماں دی چادر لٹا کے ہاتھ دے رسیاں پا کے بھرا دے قاتل تو مجھ دی کھڑی ہوئے تو آنکھیں تا میں روما، میں صدقے جاواں ایک بہن وکھا جڑی 9 بھرا دے قاتل تو مجھے تیری اجازت ہوئے تو میں 9 بھراما دی لاشا تے کوئی وینڈ کرا، زمانے تک کسی دا ایک بھی مر جاوے او بہن ایک وینڈ نال نہیں رج دی، تو جہاں دے 9 بھرا ٹر گئے اس نو ظالم کھڑا دے وینڈ کرنا ہی تو بس ہکا کرنا نہیں سمجھ آئی تو گل، اس نو ظالم کھڑا دے جے وینڈ کرنا ہی ایک کرنا ہی نہ رونا جواب دیو بہن ایک وینڈ نہ رج دیئے۔ کئی جنازے تو سا ویکھن اوکھے چھوڑیں دیں لوگ بھیڑا تو بھراما دے جنازے جیڑی آئی بھی کڑیاں پاکے ہوئے مڑ پوچھ دی بھی قاتل تو کھڑی ہوئے میں رو لما بڑی اوکھی اجازت لبی ہے سو تجھے سمجھ بنجو مقتل دا فکرہ پڑھنا اجازت لب دی گئی ہے جا اٹھ بیٹھا ہی کوئی نہ علی دی دھی لے آئے، میں صدقے جانا اٹھ نہ ہی بیٹھا جو میری آلیہ سین اٹھ تو لے آئی،
نازلت زینب من الجمل کما نزل العباس من الفرس، ان لتھیے جی میں بھج دے گھوڑے تو عباس علیہ۔ غازی دے مرید بیٹھے ہو تڑپ ضرور جبے عباس اور میری سینڈ دے لانے جی بھی فرقا۔ عباس علی دا پتر آئی، اے گھوڑے تے چڑھنا بھی جاندہ ہا، اور شارے دے ماتمیوں اے گھوڑے تو لانا بھی جاندہ، اے آئی زہرا دی دھی نہ اٹھ دے چڑھنا جان دی آئی۔ میں صدقے جامعہ نہ میری سین اٹھ تو لانا، نہ اٹھ تے چڑھنا جان دی آئی، نہ اٹھ تو لانا جان دی آئی۔ ایک وین سوڑ لو تے بس ختم کرنا۔ ایک سنی بندے نے، سنی محدث اپنی کتاب سر و شہادتین گل لکھی ہے، جیسے لتھی ہے نا بھرا دی مقتل نہیں پتہ کس نو میرے سین نو امام حسین دی لاش دا منظر یاد آندہ یا نہیں آندہ۔ اے حسین دی لاش پئی ہے، اے ترے بھیڑا کھلوتی ہیں، گل سمجھا لئی شاید وینی نہ کرا، اے لاش ہے اے بھیڑا۔ وہ سنی بندے لکھے ہیں بھرا دی لاش دے سامنے کھلو کے پچھ دی کھڑی ہے، لتھا تھا اتھائی آئی۔ سمجھ آیا جو حسین دی لاش کی ہو جائی ہو گئی، میرا ویر اس سے جا کے لتھا۔ چھوٹی سینڈ رنی ہے، اے جڑا پتھران دا ڈھیر نہیں تیرے سامنے، میں نے یقین نہیں میری ماں دی زندگی دی محنت تھائی ہے، بہ گئی ہے میری سینڈ بدے ہتھا نال پتھر ہٹائے، اولاد آلے ہوں صرف پتھر نہ ترٹیاں یا تلوارا، ترٹے ہوئے تیر، ترٹے ہوئے نیدے، جے سمجھو پتھر ہٹیں دی گئی ہے، ہتھاں دا رنگ بدل دا گیا۔ حسین دا میت 9 حصیاں جو تقسیم ہوگی، سب کے جاوہ 9 حصیاں چلی اکبر دا بابا، ایس پاس دیاں پسلیاں ایدے، ایس پاس دیاں پسلیاں۔ وین کڑا کی تذبھرا دی لاش تے آکے میں صدقے جاؤں متقدمین ذاکرین پڑھ دیو دن جدہ آئیے نا تو اجازت تہائی بس ایک وین دی انجھے بھرا دی لاش تے آئی بیٹھی، لاش نو ویدی بیٹھی آدھی حسین بہن آئی ہو جی لاشاں ویکھنو مرن تو پہلے مر ویدی، میری جند واسے چوندی میں تیری لاش تے مر جانا ہے، لیکن حسین ویندی میں شام پئیاں۔ حسین فرمائے چھے جے شام ویندی پئییں تا ایک وین میری حسرت نال کر، ایک وین میری مردی نال کرچا۔ بی بی ادھی کے آکھاں غریب آدھے آگ ہائے میرا امیر حسین، حسین آکھیں آگ امیر حسین جھان گئی ہے بھراتے ادھی میں نو ڈس امیران دیاں بہنا انجوں دیوں دی۔ او میں صدقے جانا بیٹھی ہے کسے امیر دی بہن جڑی سکے ویر دی لاج تے کڑیاں پاکی۔ حسین غریباں تے میں شام پئی وین دیا۔ ایک منٹ اگر دیر ہو جائے تو ناراض نہیں ہونا، ایک گل ذہن چاہی کھڑی ہے میں گل کرا، زندگی دا نہیں پتا کیڑی مجلس آخری ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی بخت اللہ اجڑے نہ، دعا کرو شاءاللہ کوئی بخت اللہ نہ اجڑے، تو جے کوئی بخت اللہ اجڑے اس بندے نو اجڑے ٹائم میں جو بختاں لیا یاد آن دیا تو میں چنگا وسدہ ہی پتہ نہیں میں نو نظر کہن دی لگی ہے، میری شین نو مور نبوت دا سوار دھوپتے نظر آئے تے بخت اللہ یاد آ گئی ہے۔ آدھی حسین او ویلا یاد ہے جدہ عید آلے دہاڑے تے ماں تو کپڑے منگے ہوں، امام آدھن بڑا یاد ہے، بی بی آدھی ہے میں ایہ پچھنا یا جس ماں کپڑے منگایا میں کفن منگاوا۔ او میں صدقے جاما جتھو کپڑے آیا نا ماں دی زبانے چو آکھیں تو میں کفن منگا دیا، غریب آدھے نہ منگا جنہ لباس لوٹ لیا ہے کفن کہہ راڑ دے، جڑے ظالم میرے لباس لوٹ کے لے گئے میرا کفن کہہ راڑ دے۔ اور اتنا ماتم کیتا ہے میری شہن 11 محرم بھرا دی لاش تے رج کے کیتا کرو علی دی دھی دی سنت تے، مت روکنا کدی حسین کسی دے آنکھیں لگ کے ماتم، بڑا ماتم کیتا ہے۔ کیا اوبارے سے شریعت دی دھی نہیں جن نہیں پتا بھی میں اپنی بھرا دی لاش تے بیٹھی ہوں، بیکھنا ہوتا ہے میں تو انہیں اشارہ کر کے سمجھاواں جڑا سنی بندے نقشہ لکھے اینج ہاتھ بدے ہیں اینج تواڈے ہاتھ ہوندے کھلے، ٹھیک ہے تسی اینج ماتم کرتے اینج گل یا اینج ماتم کر دیو یا سر تے کر دیو، اس سین دے ہاتھ اتھے بد دیا، سنی بندے لکھے بے جس لئے ہاتھ اتھے بد دیا تو میری سین اینج ماتم کیتا ہے۔ گل سمجھائے اینج ماتم کیتا ہے تو جلے ماتم کیتا سنا تو فوج اشکی آج مچ گئی بغاوت، ظالم آدھے دا ماتم روک نہیں تو جتی ہوئی جنگ ہر جانگے، او اگاں بدے تو اس ہاتھ بدے نا میری سین دے ایتھے،
میں غلط پڑھا غازی شفاعت نہ کرے میری شین ماتم نہیں روکیا پتھراں تے میری شین سر مارنا شروع کر چھوڑ سر مار مار کے دیئے نانا مدینہ چھوڑ کربلا پتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں نانا ویکھ لے تیرا پتر بے کفن ہے تیری دھی بغیر غلاف اتنی رنی ہے بھرا دی لاش تے بس آخری وین دے ختم کر رہا اتنی رنی ہے بھرا دی لاش تے اگر سمجھ جاؤ تو بڑا سونا فکر ہے اتنی رنی ہے لاش چھوڑی میری شین اچھلے جدہ میری شین دے کپڑے اندر رنگ تبدیل او میں صدقے جاواں جس نے کپڑے اندر رنگ بدلے اچھلے دی حسین اللہ دے ہوا بس پھر اٹھی نہیں بھرا دی لاش تو اٹھائی ٹردی پئی آئی نو ٹکڑا چلا جائی اماں دی جائی میں کل ہو کا مارا گیا ساری رات میری لاش تے لوٹ پئیا کوئی جبر نہیں کوئی منت نہیں سیدہ دے کوئی امامہ لٹ کے لے گیا کوئی کمر بند لٹ کے لے گیا کوئی ظالم میری مدری لے کے ٹر گیا آدھ رات دا ویلا میری لائے لٹین دی رہی ہے اتھے نانا بھی روندہ رہی ہے اتھے بابا روندہ رہی ہے اس جاتے اممہ زہرا دیوال کھلے رہے گا اممہ ٹبیاں تے بے کے تینوں سنیم دی رہی ہے زینبا اجڑے ہوئے باغ دی مکان جھال لے بھراواں دی مکان جھال لے سیدہ دے او جنت چوں آئے تو وادی بھائی والا آوے بھینا بھراواں دی موت سن لوینا بھینا پل نہیں دور آندیا تیرا حق بندائی کال لگی آوے تو تاج پیا نہیں ہے جتنے بھینا دے بھرا بیٹھے ہو کڑیاں لے ہاتھ میری سیم نے بھرا دے سینے تے چرکھے رو رو کے بیٹھی آدھی ناراض نہ تھی اٹھی بھیڑ نو مل اگلا لفظ سمجھائے جتنے بھیڑاں دے براوا دیئے ناراض نہ تھی اٹھ بھیڑ نو مل جت جت چن زہرا دا جے مرضی نال میں آمنا ہوندہ کل آندی پیو شغرہ دا ساری زندگی رویے حق دا نہیں ہونا بھین بھرانو بیٹھی آدھیے تیڑے قاتل تو ہوڑ پوچھ کے آئیا بھین مرویندی ہے لمبھیرا ودے قاتل نال بلیندی ہے کوئی نہیں آخری بھین ختم کرے نا دیئے تیڑے قاتل تو ہوڑ پوچھ کے آئیاں وہ نہیں ملیا وقت زیادہ تین کفن پویندی اٹھ دے گتا سی کے بچیا آن دی مادہ وین او کرنا چانا خدا دی قسم من نہیں سکتا شیعہ بندے حسین دی اجڑی ہوئی لاش تے نہ روئے اے وین مقا کیا دی حسین تیری لاش نہ ویکھے میرا جگر پھٹ دے رو رو کے بیٹھیا دی حسین تے وطن چھوڑائی تے میں نال ٹریا تو مکے آئے تے میں نال آئیا تیرے احرام لے گئے میں اجڑی دے بھی لہ گیا تیرا گھوڑے کربلا ہے بھین دا مامل بھی نال لگایا آیا آدھیے تیرا ستوین پانی بند ہویا میں چھوینوں پینا ہی چھوڑ گئی آئے آدھیے دا محرم دا دی چڑھے آئے تیرا بخت لٹین دا رہی ہے میں برابر دی شریکا بی بی آدھیے تو